السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم رب زدنی علما، اللہم رب زدنی علما، اللہم رب زدنی علما۔ اللہم فقہنا فی الدین، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم فقہنا فی الدین۔ اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا۔ اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا۔ اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا۔ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہم اجعل ھذا القرآن ربیع قلبی ونور صدری وجلاء حزنی وذھب ہمی۔ صدق اللہ العظیم۔ لاسٹ ٹائم ہم نے سورہ البقرہ 112 112 نمبر آیت پڑھا تھا، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس رسالت کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت۔ اس کے بعد اللہ کے نبی کو کہا ہے کہ قرآن آنے کے بعد آپ نے کفار کی پیروی نہیں کرنی۔ وہ چاہتے ہیں کہ آپ دین اسلام کو چھوڑ کے کفر اختیار کر لیں، کیونکہ ان کے دلوں میں حسد ہے۔ اور آگے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ سب سے بہترین جو دین ہے وہ اسلام ہے، جس نے اپنا چہرہ اللہ کی طرف کر لیا اور اس نے نیک اعمال کیے، نہ تو دنیا میں اس کو کسی چیز کا خوف ہوگا اور نہ ہی کسی چیز کا غم ہوگا۔ آمین۔ آج ہم 113 نمبر 113 سے پڑھنے لگے ہیں۔ وقالت الیہود، اور یہود نے کہا، لیست النصارى، عیسائی کچھ بھی نہیں ہے، علی شیء، کسی چیز پر نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ وقالت النصارى، اور عیسائی کہتے ہیں، لیست الیہود علی شیء، یہود کچھ بھی نہیں ہے، یعنی ہم ہی سب کچھ ہیں۔ وہم یتلون الکتاب، حالانکہ وہ دونوں کتاب پڑھتے ہیں، دونوں اہل کتاب ہیں، دونوں اللہ کے ہاں معتبر ہیں، لیکن دونوں ایک دوسرے کو کچھ نہیں سمجھتے۔ کذالک، اسی طرح سے، قول الذین، کہا تھا ان لوگوں نے، لا یعلمون، جو نہیں جانتے تھے، مثل قولہم، ایسی باتیں تو وہ کرتے ہیں جو ان پڑھ ہیں، جن کے پاس کتاب نہیں آئی تو یہ وہ والی باتیں کرتے ہیں۔ جب ان کے پاس کتاب ہے اور ان کے پاس نبی آئے، ان کے پاس احکامات آئے، اب نالج ہونے کے باوجود بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم بہترین ہیں، جبکہ ایمان کا تقاضا کیا ہے؟ لا نفرق بین احد منہم، رسولوں میں کسی میں فرق نہیں کرنا، سارے رسولوں کو، ان کی رسالت کو صحیح ماننا، ان کی کتابوں کو سچا برحق ماننا۔ فاللہ، اور اللہ، یحکم، فیصلہ کرے گا، بینہم، ان کے درمیان، یوم القیامت، قیامت کے دن، فیما کانوا فیہ یختلفون، جس کے بارے میں یہ جھگڑے میں پڑے ہوئے ہیں کہ ہم بیٹر ہیں، ہم بہترین ہیں یا کوئی اور بہتر ہے، اس چیز کا فیصلہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کر دے گا۔ ومن ازلم، اس شخص سے زیادہ ظالم کون ہو سکتا ہے، ممن، جو منع کرتا ہے، مساجد اللہ، اللہ کی مسجدوں میں جانے سے۔ اللہ کہہ رہے ہیں اس شخص سے زیادہ ظالم کون ہے جو لوگوں کو اللہ کی مسجدوں میں جانے سے روک رہا ہے۔ کیوں؟ ان یذکر فیہا اسمہ، کہ اس مسجد میں اللہ کا نام بلند کیا جائے، وسعی فی خرابہا، اور وہ کوشش کرتے ہیں مسجدوں میں خرابی پیدا کرنے کی، فتنہ فساد پیدا کرنے کے لیے۔ جب عیسائی یہودیوں پر غالب آ گئے نا، تو انہوں نے یہود کو بیت المقدس میں داخل ہونے سے منع کر دیا، عبادت نہیں کرنے دیتے تھے، وہاں نماز نہیں پڑھنے دیتے تھے۔ اسی طرح سے دور نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں مشرکین جو مکہ تھے، انہوں نے مکہ میں مسلمانوں کا بائیکاٹ کر دیا تھا، یعنی حرم میں، تو مسلمانوں کو نماز پڑھنے سے روکتے تھے، آنے نہیں دیکھتے تھے۔ ہم نے صلح حدیبیہ 6 ہجری کا بہت مشہور واقعہ، جہاں ہم دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ عمرہ اور حج کی نیت سے آئے، تو کفار نے ان کو مسجد حرم تک پہنچنے ہی نہیں دیا۔ تو یہ ساری چیزیں اس بات کی طرف اللہ فرماتے ہیں کہ مسجدوں میں اللہ کا نام بلند کیا جاتا ہے، تو وہاں آنے سے کسی کو روکنا نہیں چاہیے، اور وہاں خرابی، دہشت گردی پیدا نہیں کرنی چاہیے۔ اولئک، یہ وہ لوگ،
جو مسجدوں میں خرابیاں پیدا کرنے، بم باریاں کرنے کے لیے آتے ہیں، ما کان لہم نہیں ہے ان کے لیے ان یدخلھا کہ وہ داخل ہوں الا خائفین ڈرتے ہوئے۔ ایسے لوگوں کو تو مسجد میں ڈرتے ہوئے داخل ہونا چاہیے تھا، خوف سے، کوئی شرارت کرنے سے پہلے۔ کہیں ایسا نہ ہو باہر ہی ابھی ہم مسجد میں قدم ہی نہ رکھیں، قدم رکھنے سے پہلے ہی اللہ ہمیں لولا لنگڑا کوئی ایسا عذاب نازل نہ کر دیتا کہ دنیا کو پتہ چل جائے کہ یہ وہ شخص ہے جو مسجد میں گندی نیت سے داخل ہوا تھا۔ لہم ان کے لیے پھر دنیا میں بھی خزی رسوائی ہوگی، ولہم ان کے لیے فی الآخرت آخرت میں عذاب ہے علی عظیم بہت بڑا۔ تو یہ بہت خوبصورت آیت ہے ہمارے سمجھنے کے لیے۔ جو لوگ بھی مساجد میں ایک دوسرے کو تم میری مسجد میں نہیں آؤ گے، میں تمہاری مسجد میں نہیں آؤں گا، فلان میری مسجد میں آ گیا، مسجد خراب ہو گئی، مسجد کو دھو لو پلید ہو گئی۔ تو مسجدیں اللہ کا گھر ہیں، کسی کو بھی مسجد میں آنے سے نہیں روکنا چاہیے۔ اور جو شخص مسجد میں خرابی پیدا کرنے کے لیے، فتنہ فساد یا شرارت کی نیت سے آیا ہے، اس کو باہر سے ہی سوچ کر آنا چاہیے، ڈرتے ہوئے، کہیں ایسا نہ ہو اللہ مجھ پہ یہیں کھڑے کھڑے کوئی عذاب نازل کر دے۔ اللہم لا جعلنا منہم۔ وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ اور اللہ ہی کے لیے ہے مشرق اور مغرب۔ فَأَيْنَمَا پس جہاں کہیں بھی تم تولو منہ کرو گے، فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ تو اسی طرف اللہ کا چہرہ ہے۔ ان اللہ بے شک اللہ واسع بڑی وسعت والا ہے، علیم بہت کچھ جاننے والا ہے۔ تو یہ ایک دفعہ کی بات ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ساتھ ہے، سواری پر ہی نفل نماز پڑھ لی، اور سواری جب آپ بیٹھے تب آپ نے قبلے کی طرف منہ کیا، جب آپ سواری پھرتی رہی، آپ کی اونٹنی پھرتی رہی، اور جس طرف اونٹنی پھر رہی تھی آپ کا منہ بھی ظاہر اس طرف ہوتا تھا۔ تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ آ رہے تھے، ابھی تحویل کعبہ یعنی کعبہ کس طرف ہوگا ابھی اس کا حکم نہیں آیا تھا۔ پھر اسی طرح سے ایک دفعہ سفر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ تھے، آدھی رات ہوگی، لوگوں نے نماز پڑھ لی، پھر ہر شخص نے وہاں نشان لگا دیا کہ میں نے کس طرف منہ کر کے نماز پڑھی تھی، کیونکہ رات اندھیری میں سمت کا تعین نہیں ہو پا رہا تھا۔ تو جب صبح اٹھے تو لوگوں نے دیکھا کہ بہت سے لوگوں نے غلط سمت میں نماز ادا کر لی تھی۔ اب لوگوں کو تشویش ہوئی، آیا ہماری نماز قبول ہوئی کہ نہیں، ہمیں دوبارہ لٹانی پڑے گی۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا، یہ آیت نازل کر دی ہے کہ جس طرف بھی اللہ تم منہ کرو گے اسی طرف اللہ کا چہرہ ہے، اب دوبارہ نماز لٹانے کی ضرورت نہیں ہے۔ فرائض میں ایسا نہیں کیا جا سکتا، کوشش کی جانی چاہیے سفر میں مثلا ہم فرائض گھر سے پڑھ کے چلے جائیں یا تھوڑا مؤخر کر لیں، وہاں تک پہنچ جائیں۔ البتہ نوافل کے بارے میں علماء کرام کہتے ہیں کہ سفر کی حالت میں نوافل ادا کیے جا سکتے ہیں، وہ بھی اس صورت میں جب کہ نوافل ادا کرنے سے پہلے جب نیت کر رہے تھے، پڑھنے لگے تھے، شروع کیا تھا، تب قبلہ کی طرف منہ ہو، اس کے بعد سواری یا گاڑی اگر ادھر ادھر منہ ہو جاتا ہے، اس کا قبلے سے منہ ہٹ جاتا ہے تو نماز ہو جائے گی، باقی اللہ بہتر جانتا ہے۔ وَقَالُوا انہوں نے کہا، قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا کچھ لوگ یہ کہتے ہیں اللہ نے اولاد پکڑ لی ہے، اللہ کی اولاد ہے، سبحانہ وہ پاک ہے ایسی باتوں کے، اس لیے پاک ہے اس کو ضرورت ہی نہیں، بل لہو بلکہ اس کے لیے ہی تو ہے سب کچھ، ما فی السماوات والارض جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے۔ اولاد کی حاجت ہمیشہ کمزور انسان کو ہوتی، جس کو یہ لگتا ہے کہ میں نے کچھ عرصے بعد مر جانا ہے، میرا پیچھے سے کوئی وارث ہو، کوئی نام لینے والا ہو، میرا نام زندہ رہے، وہ تو اول سے ہے اور آخر تک رہے گا، اور ہر چیز اس اللہ ہی کے لیے ہے، اس کے اولاد کی حاجت نہیں ہے۔ کل لہو قانتون بلکہ ہر چیز اللہ کی فرما بردار ہے۔ بدی السماوات والارض بدی وہ پہلی دفعہ پیدا کرنے والا تھا آسمان کو اور زمین کو۔ اللہ نے قرآن میں کبھی بدی کہا ہے، کبھی فاطر کہا ہے، فاطر السماوات والارض، کبھی خالق کہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ کو خالق السماوات والارض، اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کو پیدا کیا۔ اب یہاں
3 الگ الگ الفاظ استعمال ہوئے ہیں، بدیع السماوات والارض، فاطر السماوات والارض، خلق السماوات والارض۔ تینوں کا ترجمہ اگر ہم اردو میں دیکھیں تو پیدا کرنا ہی ہے، لیکن اس میں تھوڑا سا ڈفرنس ہے۔ بدیع کہتے ہیں جو پہلی دفعہ پیدا کیا ہے، انوینشن جس کو کہتے ہیں، ڈسکوری ہوتی ہے جو پہلے سے تھی اور اس کو دوبارہ ڈھونڈا گیا۔ انوینشن کیا تھی؟ کہ جو پہلے تھی نہیں، جس کا تصور تک نہیں تھا، اللہ نے وہ کیا۔ اس کی ایک چھوٹی سی میں اگزامپل دوں گی، جیسے کہ ایک شخص ہے، اس کو ایک بلڈنگ بنانی ہے، نہ اس کے پاس نقشہ ہے، نہ اس کے پاس میٹیریل ہے، نہ اس کے پاس مین پاور یعنی مزدور مستری ہیں۔ اس کے باوجود وہ ایک بلڈنگ کھڑی کرے اور وہ بہت خوبصورت، پائیدار اور بغیر کسی نقصان کے، بغیر کسی ڈیفیکٹ کے۔ یہ ہے بدیع، وہ پہلی دفعہ پیدا کرنے والا ہے۔ جب زمین و آسمان کا کوئی نقشہ نہیں تھا، جب اس آدم کا کوئی نقشہ نہیں تھا، اس نے تب آدم کو پیدا کیا، اس نے تب زمین و آسمان کو پیدا کیا۔ فاطر، فاطر کا مطلب ہی پیدا کرنے والا ہوتا ہے، لیکن فاطر کی اگزامپل یوں دوں گی جیسے کسی کے پاس نقشہ تو ہو، لیکن نہ تو اس کے پاس میٹیریل ہے، نہ ہی اس کے پاس مین پاور ہے، مزدور مستری ہیں، اس کے باوجود کوئی بلڈنگ بنائے، امپاسبل۔ لیکن اس اللہ نے اس ایک آدم کے نقشے پر کتنے آدم پیدا کر دیے، سبحان اللہ۔ خالق، خالق کہتے ہیں ایسی، اس کی اگزامپل یہ ہے کہ ایک ایسا شخص جس کے پاس نقشہ بھی ہے، میٹیریل بھی ہے، مین پاور بھی ہے، اس کے باوجود وہ ایک صحیح، کامیاب اور بغیر کسی نقص کی بلڈنگ بنانا ایک انسان کے بس میں نہیں ہے۔ اس اللہ نے اس انسان سے انسان، پھر اور ڈفرینٹ چیزیں ہماری دنیا میں استعمال ہونے والی نئی سے نئی پیدا کی ہیں، اور اس کو پیدا کرنے والا کون ہے؟ خالق، اللہ سبحانہ و تعالی۔ تو اللہ نے کہا ہے کہ اس اللہ کو اولاد کی ضرورت ہی نہیں، جو خود سب سے پہلے انوینٹ کرنے والا ہے، بدیع، سب سے پہلے پیدا کرنے والا وہ خود ہے، تو اس کو کسی اور چیز کی ضرورت ہی نہیں، اور اس کے لیے پیدا کرنا کتنا آسان ہے۔ وَإِذَا قَضَى، جب وہ ارادہ کرتا ہے، امرن کسی کام کا، فَإِنَّمَا پس بے شک، یقول وہ کہتا ہے، لہو اس کام کو، کن ہو یا ہو جا، فیکن وہ کام ہو جاتا ہے۔ اس کو صرف اتنا کہنا ہوتا ہے، ہو جا، وہ کام ہو جاتا ہے۔ وقال الذین، اور کہا ان لوگوں نے، لا یعلمون جو نہیں جانتے، جو ان کو اللہ کی کبریائی پر، اللہ کی رب ہونے پر بلیف نہیں ہے، لولا یکلمون اللہ، اللہ ہم سے بات کیوں نہیں کرتا نیچے آ کے، او تاتینا آیا، یا ہمیں آسمان سے اللہ تعالیٰ کوئی آیت، کوئی نشانی بھیجے جس کو دیکھ کر ہمیں یقین ہو جائے یہ واقعہ میں اللہ ہے۔ کذالک، اسی طرح اللہ کہہ رہا ہے یہی باتیں، قول الذین، کہی تھی ان لوگوں نے، من قبلہم جو ان سے پہلے تھے، مثل قولہم، ایسی ہی باتیں، ایسی ہی تو باتیں صالح علیہ السلام، لوط علیہ السلام اور جتنے موسیٰ علیہ السلام کے زمانوں میں یہ ڈیمانڈس کی لوگوں نے کہ اللہ آسمان سے ابھی اسی وقت ایک نشانی بھیجے۔ اب بہت فیمس سی ایک ایگزامپل حضرت صالح کی، لوگوں نے کہا ابھی اس پہاڑ سے ایک اونٹنی نکلے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ویسے ہی ایک حاملہ اونٹنی باہر نکال لی، اس نے آگے ایک بچے کو پیدا کیا۔ یہ بہت بڑی نشانی تھی، اس کو دیکھ کر بھی وہ ایمان نہیں لائے مکمل طور پر۔ تو جب نشانیاں آ جاتی ہیں، ایمان کس چیز کا نام ہے؟ ایمان بن دیکھی چیز پر ایمان، یؤمنون بالغیب، بغیر دیکھے ایمان لانا، یہ تو ایمان ہے۔ جب نشانی آ گئی، جب اللہ تعالیٰ نے آیات بھیج دی، جب ان کی ڈیمانڈز پوری کر دی، پھر ایمان لانا کیسا ایمان ہے؟ وہ تو ایمان نہیں ہے۔ ایمان کہتے ہی بن دیکھی چیز کو یقین کرنا، اس پر ایمان لانا۔ یہی باتیں یہ مکہ کے مشرک کہہ رہے ہیں کہ ہمارے سامنے اللہ ڈائریکٹلی بات کرے یا آسمان سے اللہ کو آیتیں نازل کرے، تو اللہ کہہ رہے ایسی باتیں تو پچھلی قوموں نے بھی کی، اتنی بڑی ڈیمانڈز مت کرو۔ جب اتنی بڑی نشانیاں انہوں نے مانگی، اس کے باوجود بھی وہ ایمان نہیں لائے، تو پھر وہ تباہ و برباد ہوئے۔ ان کی اگزامپل تمہارے لیے کافی ہیں۔ تشابہت قلوبہم، ان کے دل آپس میں ملتے جلتے ہیں، وہ بھی ایسی باتیں کرتے تھے، یہ بھی یہی باتیں کرتے ہیں۔ قد بین الآیاتی،
تحقیق اللہ نے واضح کرتی ہیں، بین الآیاتی واضح کرتی ہیں اپنی نشانیاں، لقوم یوقنون یقین رکھنے والوں کے لیے۔ اللہ نے تمہارے کہنے سے پہلے ہی اپنی بہت سی نشانیاں تمہارے سامنے رکھ دی ہیں۔ اگر تمہیں ایمان لانا ہے، یقین کرنا ہے تو یہ کافی ہیں۔ سب سے بڑی نشانی انسان کا اپنا ایک وجود ہے، ایک وجود بہت بڑی نشانی ہے۔ کس طرح سے بچہ ماں کے پیٹ میں پوری گردش پا کے پورا زمانہ گزار کر ایک ایک پورے اعضاء کے ساتھ اس دنیا میں تشریف لاتا ہے، اس دنیا میں آتا ہے، اور پھر وہ بچہ بڑا ہوتا جاتا ہے، بڑا ہوتا جاتا ہے۔ اگر ہم دیکھیں، ایک چھوٹی سی مثال لیں، ہم ڈیلی جو کھانا کھاتے ہیں وہ کھانا ہم ڈیلی ایک بن میں ڈالتے جائیں، ایک ہفتے کے بعد وہ بن کھولیں تو کیا ہوگا؟ ہمارا وہاں کھڑے ہونے کو دل بھی نہیں کرے گا۔ ہم وہی کھانا ڈیلی اپنی باڈی میں ڈالتے ہیں، وہ کھانا ہمارے لیے جزو بدن بنتا ہے، ہمیں یہ ٹینشن فکر بھی نہیں ہے کہ ہم اس کو کس طرح سے ہضم کریں۔ یہ سب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کر رہے ہیں۔ اتنی بڑی نشانیاں اللہ کہتا ہے یہ میں نے بہت سی نشانیاں، یہ صرف ایک وجود کی بات کر رہی ہوں، ایک اپنی باڈی سٹرکچر کی بات کر رہی ہوں، اور اس دنیا میں کتنی نشانیاں ہیں۔ اس طرح سے ہم نے بہت سی نشانیاں دے دی ان لوگوں کے لیے، اس قوم کے لیے یوقنون جو یقین رکھتی ہیں۔ ان بے شک ہم نے ارسلنا کا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو بھیجا، بالحق کی سچا بنا کر، بشیروں و آپ خوشخبریاں لے کر آئے ہیں، و نذیرہ اور لوگوں کو ڈرانے کے لیے آئے ہیں، ولا تسألوا عن اصحاب الجحیم آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا کام ہے اس حق بات قرآن کو لوگوں کے اوپر سنانا۔ اس میں جو خوشخبریاں ہیں لوگوں کے لیے جو اچھے کام کریں گے ان کے لیے جنت تیار کی گئی ہے، جو اللہ کے نبی اور اللہ سے روگردانی کریں گے ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ آپ سے پکڑ نہیں ہوگی، آپ کی پکڑ نہیں ہوگی اس بارے میں کہ لوگ ہدایت پر کیوں نہیں آئے اور ہدایت پر چل کر وہ اہل جنت والے کیوں نہیں بنے۔ یہ آپ کی ذمہ داری نہیں، آپ کے اوپر کیا ہے؟ وما علینا الا البلاغ المبین، آپ کے اوپر کیا تھا؟ صرف لوگوں کو یہ میسج دینا، بیکاز یو آر دا میسنجر، آپ ایک اللہ کا پیغام لے کر آئے ہیں، پیغامبر ہیں، تو آپ کا کام صرف لوگوں کو اللہ کی قرآن کو سنانا ہے، آگے ہدایت دینا یا نہ دینا یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ ولا تسألوا آپ سے سوال نہیں کیا جائے گا عن اصحاب الجحیم دوزخ والوں کے بارے میں کہ وہ وہاں کیوں چلے گئے۔ ولن ترضا اور ہرگز راضی نہیں ہوں گے ان کا آپ سے الیہود یہود، آپ کون؟ محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اے محمد آپ سے یہود کبھی بھی راضی نہیں ہوں گے، ولن نصارا اور نہ ہی عیسائی، حتیٰ یہاں تک کہ تتبع ملتہم آپ ان کے دین کی پیروی کر لیں، آپ یا یہودی ہو جائیں یا عیسائی ہو جائیں پھر شاید وہ خوش ہو جائیں۔ آپ جب تک دین ابراہیم پہ رہیں گے، اسماعیل کے خاندان میں رہیں گے، تب تک یہ لوگ آپ سے کبھی بھی راضی نہیں ہوں گے۔ اب یہ اسلام کا خاصہ ہے کہ اسلام سارے مذاہب کو، ساری کتابوں کو برحق مانتا ہے، ان کا احترام کرتا ہے، لیکن قرآن آنے کے بعد اب ان کتابوں کو پڑھنا بھی نہیں ہے، ان پر عمل بھی نہیں کرنا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ حدیث ہے کہ ایک دفعہ حضرت عمر کے پاس تورات کا ایک نسخہ تھا، وہ خانہ کعبہ کے ساتھ کیک لگا کے بیٹھے تھے اور اس کو پڑھ رہے تھے۔ اچانک اللہ کے نبی وہاں آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ بالکل ریڈ ہو گیا، غصے سے لال ہو گیا۔ جب حضرت ابو بکر صدیق نے دیکھا تو کہا کہ سیدنا عمر آپ یہ کیا کر رہے ہو؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا تم نے دیکھا نہیں؟ تو انہوں نے کہا میں اللہ اور اس کے رسول کے غضب سے پناہ مانگتا ہوں، یہ کیا ہو گیا مجھ سے؟ تو پھر حضرت عمر نے اللہ کے نبی کو خوش کرنے کے لیے کہا رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں اللہ کے رب ہونے پر اور اسلام کے دین ہونے پر، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے پر بالکل راضی ہوں، میں جسٹ ایسے ہی اس بک کو پڑھ رہا تھا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی دیر خاموش ہوئے اور کہا اللہ کی قسم
اس ذات کی قسم یعنی جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، آج اگر موسیٰ بھی اس دنیا میں آ جائیں مجھے چھوڑ کر وہ کسی اور کی پیروی نہیں کریں گے، وہ بھی میری پیروی کریں گے. یعنی اگر موسیٰ زندہ ہوتے تو وہ بھی میری پیروی کرتے. تو اگر اسلام جو ہے واقعی سب کتابوں کی عزت کرتا ہے، ان کو میں کوئی شک و شبہ نہیں، وہ سب برحق تھی. بعد میں اس کے میں تغیر و تبدل ہوا، لوگوں نے اس میں چینجنگز کی، لیکن اللہ نے ان کتابوں کو برحق مانا ہے، سچ مانا ہے. صرف وہ لوگ اسلام کو اور قرآن کو سچا نہیں مانتے. کل کہہ دیجئے اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان بے شک ہد اللہ، ہدایت تو وہی ہے، هو الہدا، جو اللہ ہدایت دے. جس کو اللہ ہدایت دے وہی ہدایت والا ہے. وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ، اے نبی اگر آپ نے پیروی کر لی، اہواءہم ان کی خواہشات کی، الذی وہ جاءکا آیا آپ کے پاس، من العلم علم، آپ کے پاس علم بھی آ گیا، قرآن بھی آ گیا، اللہ نے آپ کو نبی بھی بنا دیا. خدا نخواستہ پھر بھی اگر آپ نے یہود و نصارہ کی خواہشات پر عمل کر لیا، ما لکا من اللہ من ولی ولا نصیر، اللہ کی طرف سے آپ کو کوئی مدد بھی نہیں آئے گی، اللہ آپ سے اپنی دوستی بھی ختم کر دے گا. وما لکا نہیں ہے من اللہ، اللہ کی طرف سے، من ولی کوئی آپ کا دوست، ولا نصیر نہ ہی کوئی مددگار. اللہم لا اجعلنا منہم. یہاں اللہ اپنے نبی کو بھی معاف نہیں کر رہے کہ اسلام کو، قرآن کو چھوڑ کے یہود و نصارہ کی خواہشات کے، ان کے ملت، ان کے دین کی پیروی کی جائے. آج ہم اپنا حال دیکھتے ہیں، نہ ہمیں سنت سے کوئی راستہ رہ گیا ہے، نہ قرآن سے کوئی واسطہ رہ گیا ہے. ہم نے طاغوت کے بتائے ہوئے دین کے اوپر چلنا شروع کر دیا ہے، ان کی خواہشات پر، ان کے بتائے ہوئے اصولوں پر، طور طریقوں پر اپنی زندگی گزارنا شروع کر دی ہے. الذین وہ لوگ، آتیناہم الکتاب جن کو کتاب دی گئی ہے، یتلونہ حق تلاوتہ وہ کتاب کو ایسے پڑھتے ہیں جیسے پڑھنے کا حق ہوتا ہے. اس سے مراد یہودی ہیں، یعنی یہودیوں میں سارے لوگ برے نہیں تھے، کچھ اچھے بھی تھے، انصاف پسند تھے، نیک نیتی کے ساتھ قرآن وہ کتاب کو پڑھتے تھے، تورات کو. اور جب وہ ایمان لے آئے اور انہوں نے ایمان لانے کے بعد قرآن کے ساتھ بھی وہی سلوک کیا، اس کے ساتھ بھی اچھی نیت کے ساتھ، پورے طریقے کے ساتھ ایسے قرآن کی تلاوت کی، قرآن کو اس طرح سے سمجھا جیسے سمجھنے کا حق ہے. اللہم اجعلنا منہم. ان میں سے مشہور عبداللہ ابن سلام ہیں، جو کہ تورات کے بہت بڑے عالم تھے. تورات کو بھی انہوں نے بہت غور سے، بہت نیک نیتی سے، بہت سمجھ کر پڑھا. پھر اللہ تعالیٰ نے تورات کے ذریعے سے ان کو ہدایت دی، انہوں نے اسلام قبول کیا. جب اسلام میں آئے تو انہوں نے اسلام کو بھی بہت اچھے طریقے سے پڑھا، سمجھا. اولئک یہ وہ لوگ ہیں، یؤمنون بھی جو ایمان والے ہیں، جنہوں نے کتاب کی تلاوت کا حق ادا کیا ہے، یہ ایمان والے ہیں. اللہم اجعلنا منہم. اللہ ہمیں بھی ایسے لوگوں میں سے بنا، ہم بھی قرآن کی تلاوت پڑھنے میں، تلاوت کرنے میں، اس کو سمجھنے میں اس کا حق ادا کریں اور ایمان والوں کی صف میں شامل ہو جائیں. ومن اور یکفر کفر کرے گا بھی اس کتاب کا، فاولئک یہ وہ لوگ ہیں، ہم الخاسرون نقصان پانے والے. دنیا میں بھی نقصان، جو اس کتاب میں تحریف کرے گا، اس کو صحیح طرح سے سمجھے گا نہیں، اس کا انکار کرے گا، دنیا میں بھی وہ نقصان پانے والا ہے اور آخرت میں بھی نقصان پانے والا ہے. اللہم لا اجعلنا منہم. سورہ بنی اسرائیل، یہ بنی اسرائیل کا جو واقعہ ہے سورہ البقرہ میں 5ویں رکوع سے لے کر 14ویں رکوع تک ہے، تقریباً 10 رکوع ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بہت تفصیلی ساری باتیں کی ہیں، ان کے اندر کی راز، ان کے اندر کی خوبیاں، خامیاں، آگے بہت سی چیزیں آتی جائیں گی. یہاں تک جو ہے وہ بنی اسرائیل کا 14 رکوع تک جیسے ہم نے بات کی، تو 5ویں رکوع سے 14 رکوع تک بنی اسرائیل کا واقعہ چلا. آگے جو ہے وہ نئی باتیں آئیں گی جو ہم انشاءاللہ اپنے نیکسٹ لیکچر میں پڑھیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.